یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔ اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیز کرو، ہاتھ ہٹا لو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئی ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور پڑھ لیجئے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان نورانی و روحانی جلسے دستار بندی و جشن غوث الورا کا پروگرام، جو آپ کے مدرسہ اہل سنت غوث الورا کے اساتذہ اور ارکان کی جانب سے پریم نگر گورے گاؤں کی سرزمین پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ رب العزت اس محفل نور کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ابھی ہم نے اور آپ نے پیش رو خطیب سے
جماعت اہل سنت کے ایک ذمہ دار عالم دین عمدۃ الخطبہ صاحب الفضیلت حضرت علامہ مولانا محترم علاء الدین صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی مصباحی بستوی کا عظیم الشان معلوماتی ایمان افروز بیان سنا۔ نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت مولانا اسلم مصباحی کا بھی کلام سنا گیا۔ یہ علماء اہل سنت اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ رب العزت ان حضرات کے علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو مستفیض فرمائے۔ آئیے حسب معمول سب سے پہلے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک سے بیان کا آغاز ہو۔ اعلی حضرت کون ہیں؟ یہ ذہن و فکر پر ایک سوال ابھرتا ہے۔ کبھی ہم اور آپ اپنوں میں رہتے ہیں یا غیروں میں، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اعلی حضرت کی شخصیت کا نام ہے۔ آج جدھر دیکھو ادھر اعلی حضرت کا نام لیا جاتا ہے۔ پرائمری پاٹھشالاؤں سے لے کر کے یونیورسٹیوں اور کالجوں تک، مکاتب سے لے کر کے دارالعلوم تک، جہاں دیکھیے وہیں اعلی حضرت کا نام ہے۔ دانشوروں کی محفل ہو، اہل سیاست ہوں یا اور لوگ ہوں، ہر کوئی کہتا ہے یہ اعلی حضرت کون ہیں؟ کس شخصیت کا نام ہندوستان میں اعلی حضرت ہے؟ پہلے جب مسلمانوں کی شہنشاہیت ہندوستان میں تھی تو کئی لوگوں کو اعلی حضرت کہا گیا تھا۔ کیا ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں اعلی حضرت جنہوں نے کسی صوبے پر حکومت کی ہے یا جنہوں نے ہندوستان پر حکمرانی کی ہو؟ نہیں، ان اعلی حضرت کا نام نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ آج سے 50-60 برس پہلے اتنا اعلی حضرت کا نام نہیں لیا جاتا تھا جتنا اب لیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ذہن و فکر پر ابھرتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے ہوں یا پرائے ہوں اس بات کو لوگوں کے سامنے کہہ دیا کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں آپ بیٹھتے ہیں تو بھی اعلی حضرت کا نام آتا ہے، مسجدوں میں آپ امام کے پیچھے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تب بھی اعلی حضرت کا نام آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب پرائمری پاٹھشالاؤں میں پڑھنے اور مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو صبح صبح مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اعلی حضرت کا قصیدہ سلام پڑھتے ہیں۔ یہ اعلی حضرت کے سلام کی آوازیں چاروں طرف سے گونج رہی ہیں۔ اعلی حضرت کی شخصیت کا نام ہے۔ تو آئیے میں آپ کو مختصر الفاظ میں بتاتا چلوں، جس ہندوستان میں ہم نے اور آپ نے جنم لیا ہے، اس ملک کے 1856 کے سیاسی اور مذہبی حالات دیکھے جائیں کہ اس ملک میں 1856 عیسوی میں مذہبی اور سیاسی حالات کیا تھے، تو سیاسی حالات پر نہ گفتگو کرتے ہوئے مذہبی حالات کے تعلق سے میں عرض کرتا چلوں۔ سیاسی حالات تو اتنے بگڑ چکے تھے کہ 1857 میں بڑا زبردست غدر ہوا۔ ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کو کھدیڑنے کے لیے ہندوستان کے مسلمان اور غیر مسلم دونوں ایک ہوئے، اور ایک ہونے کے بعد انہوں نے اتنی بڑی قربانی اس ملک کے لیے دی تھی کہ جب ہم تاریخ کا ورق الٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 28,000 علماء اہل سنت بھارت کی سرزمین پر صرف 3 دن کے اندر اندر ہندوستان کی آزادی کے لیے قربان ہوئے تھے، اور 13,500 سادھو اور سنتوں نے قربانی پیش کی تھی کہ ہمارا ملک انگریزوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ اتنی بڑی قربانیاں دی گئی تھیں۔ آج جن مسلمانوں پر شکوک و شبہات کی نگاہیں ڈالی جاتی ہیں انگریزوں کو بھگانے کے لیے، ہم نے اس ملک میں 1857 میں اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے کہ صرف اتر پردیش کی تاریخ پڑھ لی جائے تو 3 دن کے اندر اندر 90,000 مسلمان نوجوان شہید ہوئے تھے۔ تب ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کا عظیم الشان جوش پیدا ہوا تھا۔
इतनी कुर्बानियां दी गई थी, इतना खून इस मुल्क पर बहा था। 1856 ईस्वी में मजहबी हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मुसलमानों के ईमान व अकीदा को बर्बाद करने के लिए 100 से ज्यादा फितने इस्लाम और सुन्नियत के नाम पर जन्म दिए जा चुके थे। इतना बड़ा भयानक फितना वजूद में आया था कि अगर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान उन फितनों में से किसी भी फितने का शिकार हो जाता या जो लोग हुए वो इस्लाम से हाथ धो बैठे। आप सोचते होंगे कि गुलाम मुहीउद्दीन सुबहानी 1856 ईस्वी में बर्रे सगीर के मुसलमानों के ईमान और अकीदे को तबाह बर्बाद करने के लिए वो कौन से भयानक फितनों ने जन्म लिया था। तो सबसे बड़ा भयानक फितना सामने एक यह आया था कि माज़ अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है लेकिन बोलेगा नहीं। और ये ज़हन फिक्र में दलील देने की कोशिश की गई थी कि बंदा झूठ बोल सकता है और अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता है, तो बंदा की ताकत बढ़ जाएगी और अल्लाह की ताकत घट जाएगी। ये नापाक दलील दे करके ईमान बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। दूसरा सबसे बड़ा भयानक फितना ये पैदा हुआ था कि जब इल्म अमल की बात आई थी तो एक सवाल जहन पर उभरा कि इल्म किसका सबसे ज्यादा है इंसानों में। तो सबसे ज्यादा इंसानों के ताल्लुक से जब इल्म की बात आई तो एक तबका ने कहा सारे इंसानों में सबसे अफजल आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। आपसे अफजल इंसानों में कोई नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और ता क़यामत जितने इंसान पैदा होंगे इन मोमिनीन और औलियाए किराम की जमातें, अंबियाए किराम की जमातें तो अब खत्म हो गई, उन पर पाबंदी लग गई। लेकिन आइए अंदाजा लगाइए, सारे इंसान नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद मुसन्ना हसन साहब, मुसन्ना मियां साहब क़िबला, शहजादे गौसे आजम, शेख तरीक़त, उलमाए अहले सुन्नत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप इत्मीनान रखें, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन मुसलमान हैं। भारत के कानून का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं पुलिस इंतजामिया से कहूंगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा है अहले सुन्नत व जमात का। इस जलसे से आप जो अमन व शांति का पैगाम दिया जाएगा आप उस पर गौर करें। बल्कि मैं तो ये कभी कभी कहा करता हूं कि यारो आलिमों की तकरीरों पर पाबंदियां क्यों लगाते हो। जो काम आप नहीं कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हम सब कर देते हैं। आप चोर को गिरफ्तार करें तो सजा देते हैं, लेकिन हम पाबंदी लगाते हैं कि कोई चोरी ही न करे ताकि सजा की नौबत ही ना आए। आप कातिल को पकड़ते हैं तो सजा देते हैं, लेकिन ऐसे जलसों से अमन व अमान का पैगाम दिया जाता है कि कत्ल की नौबत ही ना आए। जब कत्ल की नौबत नहीं आएगी तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। जब वो गिरफ्तार नहीं करेगी तो थाने में चौकी में किसी आदमी के ऊपर डंडा नहीं पड़ेगा। हम पाबंदियां लगाते हैं कि शराब पी करके कोई नौजवान धुत न हो। हम पाबंदियां लगाते हैं कि किसी की बहू बेटी पर गलत निगाहें न डाली जाएं। जिन जलसों से ऐसा अमन व अमान का काम दिया जाए, होना तो ये चाहिए कि ऐसे जलसों की इजाजत हो ताकि जो काम आप कर रहे हैं, रात भर आपको गश्त करना पड़ता है कि शराबी कोई ना मिले, आपको गश्त करना पड़ता है कि चोर की गिरफ्तारी की जाए, आपको गश्त करना पड़ता है, घूमना पड़ता है कि बदमाश को हम गिरफ्तार करें। आप पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, आप इस मुगलर को गिरफ्तार करें, दहशतगर्द को गिरफ्तार करें। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और कहने में हक बजानिब हूं कि हिंदुस्तान में जितने दीनी जलसे हुए हैं, बताओ किसी दीनी जलसे में बम विस्फोट हुआ हो, किसी दीनी जलसे में कत्ल हुआ हो, किसी दीनी जलसे से फसाद हुआ हो? नहीं। इसलिए कि ऐसे जलसों से अमन व अमान का पैगाम दिया जाता है और मजहब इस्लाम तो हर मोड़ पर अमन व अमान का पैगाम दिया है।
آئیے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایسے ایسے فتنوں نے جنم لیا تھا کہ سب سے پہلے بات یہ آئی کہ آخر علم کس کا سب سے زیادہ ہے انسانوں میں، کون سب سے زیادہ علم والا ہے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت جب بات آ گئی کہ انسانوں میں افضل و اعلیٰ کون ہے تو بڑے اچھے انداز سے لوگوں کو ذہن دے گئے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، ہمارا نبی وہ سارے عالم کا دولہا، ہمارا نبی، ہمارا نبی سب سے زیادہ علم والے ہمارے نبی ہیں۔ لیکن جب بات آ گئی تو فتنہ پیدا کیا گیا کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کی زیادتی کا ثبوت قرآن سے ہے، رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی زیادتی کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے۔ یہ زبردست فتنہ سامنے لایا گیا، اور عمل کی بات آئی تو ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ جب غیب کی چیزوں کے جاننے کی باتیں آئیں تو آج مادی دور میں جب آپ غیب پر بحث کرتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو مادیت ترقی کرتی جا رہی ہے، اہل سنت کا عقیدہ نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ جن چھپی ہوئی چیزوں کے تعلق سے تم کہا کرتے تھے کہ کوئی نہیں جان رہا ہے، آج دیکھیے وہ ساری چھپی ہوئی چیزیں سائنس نے ظاہر کر دی ہیں، اور ساری چھپی ہوئی چیزوں کو سائنس بتا رہی ہے۔ آدمی مٹی کو اٹھا لیتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ اتنے فٹ کی نچائی پر یہاں پر پانی ہے، اور مٹی کی یہ کیفیت ہے، اتنی گہرائی کھودو گے تو پتھر نکلے گا، اور مٹی اس طرح سے نرم ہوگی اور اس طرح سے سخت ہوگی۔ جو سائنس ترقی کرتا جا رہا ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ بات غیب جاننے کی جب آئی تھی تو ذہن فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کی ساری باتوں کا علم ہے کہ نہیں، تو انکار کر دیا گیا کہ نہیں، رسول اللہ کو غیب کی ساری باتوں کا علم نہیں ہے، اور اگر بعض باتیں غیب کے رسول اللہ جانتے ہیں تو اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ایسا غیب کی بات تو ہر جانور بھی جانتا ہے، ایک پاگل بھی جانتا ہے، چوپایا بھی جانتا ہے، چرندے پرند بھی جانتے ہیں۔ یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ ناپاک فتنہ لا کر کے قوم مسلم میں پیدا کیا گیا، بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ سب سے بھیانک فتنہ یہ بھی سامنے آیا کہ نبیوں اور رسولوں کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہہ دیا گیا، نبیوں اور رسولوں کے معجزات اور کرامتوں کو، اولیاء کرام کو شوبدہ بازی اور جادو کہہ دیا گیا۔ سب سے بھیانک فتنہ یہ لایا گیا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتا دیا۔ سب سے بھیانک فتنہ یہ لایا گیا کہ یا رسول اللہ کہہ کر کے کسی مرد مومن نے نبی کونین کو پکار دیا اور یہ عقیدہ رکھا کہ رسول اللہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں اور رسول کونین اپنے امتیوں کے کام آ رہے ہیں، تو یہ شرک ہے، اس سے مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ ایک بھیانک فتنہ یہ بھی سامنے آیا کہ رسول اللہ کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے۔ ایک بھیانک فتنہ یہ بھی سامنے آیا کہ نبی کونین کے بعد اگر کوئی فرض کر لیا جائے نبی تو آپ کے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے، محمد تو اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے ہیں، ہم اپنی لاٹھی سے تو کام لے سکتے ہیں مگر محمد سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے، تو ذہن و فکر دیا گیا کہ بھائی کسی ذات کا تعظیم کرنی چاہیے سو اس میں بھی کم کرنا چاہیے۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا اور دوسری جانب گیتا کتاب کو رکھا گیا، دونوں پر ہار و پھول ڈالے گئے اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ معاذ اللہ گیتا کتاب بھی حق ہے۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ اسی دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر لے جا کر کے ملک کے لیڈر گاندھی کی تقریر کروائی گئی اور مسجد کے تقدس کو برباد کرتے ہوئے ذہن و فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے۔ اب آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ان فتنوں کو جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان صحیح
صحیح مان لے تو کیا اس کا داخلہ اسلام میں رہے گا؟ کوئی ایماندار رہ جائے گا؟ آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا کہ غلام محی الدین سبحانی ایسا ذہن فکر رکھنے والا قطعاً اسلام میں نہیں رہ جائے گا۔ اب آپ ذرا ذہن پر زور دیجئے، ایسے فتنوں کو کس نے پیدا کیا تھا؟ کیا کسی سیاسی لیڈر نے پیدا کیا تھا؟ نہیں۔ کیا کسی فوج کے کمانڈر نے پیدا کیا تھا؟ نہیں۔ کیا کسی صوبہ کے کسی راجا نے پیدا کیا تھا؟ نہیں۔ کیا کسی صوبہ کے کسی حکمراں نے پیدا کیا تھا؟ نہیں، بلکہ ایسے فتنوں کو جنم ان لوگوں نے دیا تھا جن کو قوم حکیم الامت کہہ رہی تھی، جن کو عالم ربانی کہا جا رہا تھا، جن کو قاسم العلوم والخیرات کہا جا رہا تھا۔ ایسے لوگوں نے انگریزوں کے ہاتھ پر دن کے سفید اجالے میں ملت کا سودا کیا تھا اور آبرو قوم کی لوٹی تھی، فتنوں کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور بر صغیر کی سرزمین پر اتر پردیش میں بریلی کے شہر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ولادت بسعادت ہوئی۔ ایک پٹھان گھرانے میں ایک بچہ 1856 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھرانہ معمولی گھرانہ نہیں تھا، بلکہ اس بچے کے دادا کا حال تو یہ تھا کہ علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے انگریزوں سے تلوار کی جنگ کی تھی اور بریلی شریف کی سرزمین پر 200 انگریز مارے گئے تھے۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر کلکتہ سے چل کر کے پورے اودھ پر انگریزوں کا قبضہ ہو رہا تھا، جب میسور کی سرزمین پر سلطان ٹیپو کی تلوار ٹوٹ رہی تھی، بریلی کی سرزمین پر علی رضا خان کی تلوار چل رہی تھی اور 200 انگریز جہنم میں کر دیے گئے تھے۔ وہ اس گھرانے کا بچہ ہے۔ اس بچے کے باپ کا نام علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ وہ اپنے دور کے عالموں میں اتنے بڑے عالم تھے کہ اس وقت تمام علماء اہل سنت میں ان کا لقب خاتم المحققین تھا۔ اس وقت علماء اہل سنت کے درمیان جس مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا تو جو فتویٰ بریلی کے مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھ کر کے دیا کرتے تھے، علماء دہلی بھی اسی کو تسلیم کرتے تھے، ہندوستان کے اکابر علماء اسی کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ وہ بچہ اسی گھر میں پیدا ہوا اور 13 برس تک اپنے باپ سے پڑھتے رہے۔ آج ذہن فکر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے گندے ذہن کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان سے اور ان کے دور کے جن مولویوں سے ان کے کفریات کی بنیاد پر ان کا اختلاف ہوا ہے، وہ سب ایک مدرسہ میں پڑھے تھے۔ یہ سفید جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے باپ سے 13 برس تک پڑھا ہے اور جب پڑھ کر کے وہ فارغ ہوئے تو ان کے باپ نے ان کے ہاتھ میں قلم دے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم لیا تو لکھنا شروع کیا۔ وہ لکھ کیا رہے تھے؟ انہی سارے فتنوں کے خلاف لکھ رہے تھے، انہی سارے فتنوں کا جواب دے رہے تھے اور اتنا لکھا کہ سارے فتنوں کے چہرے پر کالک لگا دی اور سارے فتنوں کے منہ پر کالک لگ گئی۔ آخری تابوت میں کیل ٹھونک دیا امام احمد رضا خان نے۔ بریلی کی سرزمین پر جب ان کے علم و عمل اور لکھنے کو باپ نے دیکھا تو قلم کا بوسہ لے لیا، آنکھوں میں تشکرانہ آنسو آ گئے اور سجدہ شکر کے لیے رب کی بارگاہ میں گر جاتے ہیں، اپنی جبینی نیاز کو ٹیک دیا اور سونپ دیا قلم۔ احمد رضا خان تمہیں ان سارے فتنوں کا جواب دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے تو لکھتے لکھتے اتنا لکھ گئے کہ آواز آنے لگی، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقدار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کرائیں۔ آج جب کہا جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس مدرسے کا فارغ التحصیل تھا جس نے بھارت کی سرزمین پر بیٹھ کر کے ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام فتاوی رضویہ ہے، جس کتاب کے محتاج سارے عالم عرب کے لوگ ہیں۔ ہندوستان عالم عرب کا محتاج نہیں ہے بلکہ عالم عرب ہندوستان کا محتاج ہے کہ فتاوی رضویہ کتاب نکلی ہے، فتاوی عالمگیری کتاب نکلی ہے جو فتاوی عالمگیری تمام عالم اسلام میں مستند سمجھی جا رہی ہے اور عالم اسلام کے قاضی اور مفتیان کرام اسی ہندوستان کی کتاب کا سہارا لے کر کے فتاوی عالمگیری کا وہ مسئلہ دیا کرتے ہیں اور مسائل بیان کیا کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی دین ہے۔ یہ کس دہشت گرد نے کتاب لکھا ہے؟ کس دہشت گرد نے ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنایا ہے؟ یہ علامہ فضل حق خیر آبادی کون سے دہشت گرد ہیں جنہوں نے انگریزوں کے سامنے ان کے منہ پر تھوک دیا تھا اور کہہ دیا تھا ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جہاد کا فتویٰ دے چکے ہیں، قوم کو فتویٰ بدلا نہیں جائے گا؟ یہ کس مدرسے کے دہشت گرد ہیں؟ آؤ ہم دہشت گردی کا معاملہ صاف کیے دیتے ہیں۔ اگر قانون کے خلاف غلام محی الدین سبحانی کی آواز نکل رہی ہو تو بھارت کا سنویدھان جو بول رہا ہو سزا سہنے کے لیے تیار ہو، اور اگر قانون کے خلاف نہیں ہے تو ایسی زبانوں پر پابندیاں لگائی جائیں جو مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی
کا اڈا قرار دے رہے ہیں. دہشت گردی کا اڈا مدارس اسلامیہ نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کے اڈے تم پیدا کر رہے ہو. ایسی زبانوں پر پابندیاں لگائی جائیں, ایسے قلم روک دیے جائیں جن زبانوں سے یہ آوازیں ابھر رہی ہوں کہ قرآن میں آیتیں بدلی جائیں. دجال حرام خور, قرآن کی آیتیں بدلی جائیں گی. قرآن کی آیتوں کا بدلنے کا معاملہ تو سامنے رکھ لے. جب یہ قرآن عرب کی سرزمین پر نازل ہوا تھا اور جس زبان میں نازل ہوا تھا, جب لوگوں نے کہا تھا محمد آیت بدل دو, تو قرآن کے رب نے چیلنج کر دیا تھا کہ تم بدلنے کی بات کر رہے ہو, تمہارے اندر ہمت ہے عربیوں تو لاؤ ایک سورت, اور ایک سورت تو الگ ہے, تم ایک آیت قرآن کی طرح نہیں لا سکتے ہو. ساری دنیا کے لوگ عاجز ہو گئے مگر قرآن کے ایک نقطے کی طرح سے کوئی نقطہ نہیں پیش کر سکے. قرآن نہیں بدلا جائے گا بلکہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کے بدلنے کی باتیں کی ہیں ان کو خود بدلنا پڑا ہے. تاریخ نے خود دہرا دیا ہے انہیں قرآن کا گرویدہ ہونا پڑا ہے. تاریخ نے خود بتا دیا ہے کہ وہ قرآن کے پھر مداح ہو گئے ہیں. قرآن نہیں بدلا جائے گا. مدارس عربیہ دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں بلکہ آؤ دیکھو ان مدرسوں سے ہم نے شانتی کا پیغام کیسا دیا گیا. یہی امام احمد رضا خان ہیں. جب ان کا قلم چل رہا تھا تو آواز آتی تھی کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. جب امام احمد رضا خان کے علم و عمل کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو 14ویں صدی کا مجدد اعظم کہا اور پورے بر صغیر کے علماء نے تسلیم کر لیا کہ 14ویں صدی کا مجدد اعظم یہی ہے جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کی ہے. جب اعلی حضرت عظیم البرکت نے تمام فتنوں کے خلاف لکھ کر کے سب کا منہ بند کر دیا اور بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہو گئی تو ہند کے گوشہ گوشہ سے خوش عقیدہ مسلمان پکار اٹھا اور سب کے دل کی یہ آواز نکل گئی. خانقاہوں سے لوگ پکار اٹھے, مشائخ اعظام کی زبانیں بول پڑی, درگاہوں سے لوگ پکار اٹھے, درسگاہوں کی آوازیں بلند ہو گئی کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام لاکھوں سلام. کون ہے اعلی حضرت؟ کن کو کہا جاتا ہے اعلی حضرت؟ اگر یہ چند جملے آپ کو یاد رہیں, اپنے قوت حافظہ میں جگہ دے لو تو جب سوال پیدا ہو تو بتا دیا کرو. یہ ہیں بریلی کے اعلی حضرت جنہوں نے امن کا پیغام دیا, ایمان کی حفاظت کا پیغام دیا, درگاہوں کے تقدس کا پیغام دیا, صالح اعمال کا پیغام دیا, خوش عقیدگی کا پیغام دیا. اور اعلی حضرت کو مجدد صرف ہندوستان کے عالموں ہی نے نہیں کہا بلکہ جب یہی اعلی حضرت حج کرنے کے لیے گئے اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے تو سب سے بڑے عالم دین کی نگاہ پڑی, وہ چہرہ دیکھتے رہے اور جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کا نام کیا ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے بتایا میرا نام احمد رضا خان ہے, ہندوستان کا رہنے والا ہوں. تب تک انہوں نے فوراً پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا خدا کی قسم میں اس مرد کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھتا ہوں, یہ مرد مجدد ہے. اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کی باب مجیدی میں چانے کی ضیا ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام.
सलाम लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, यही आला हजरत अपने आका की नात कहते हैं। ऐसी नात कहते हैं कि आला हजरत की नात सुने तो ईमान ताजा हो जाता है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गोशा सामने आ जाता है। ऐसा महसूस होता है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी हमारे निगाहों के सामने है। हम मुलाहजा कर रहे हैं, ये मेरे आका की मक्की जिंदगी है, ये मेरे सरकार की मदनी जिंदगी है, ये मेरे आका की शब रोज की जिंदगी है, ये आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात की जिंदगी है, ये आकाए करीम के अखलाक़े करीमाना का मामला है, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक है। आला हजरत की नात पढ़ते जाओ और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस अज़मत से अपने ईमान को रोशन करते जाओ। एक जुमला और बता दूं, आप खुश एतकादी में कह सकते हो कि गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी, अहमद रजा खान के ताल्लुक से जितने जुमले तुम बोलते जा रहे हो ये तुम्हारे घर की बातें हैं। आओ मैं तुम्हारे घर की बात बता दूं। जो लोग सबसे ज्यादा आला हजरत को परखते हैं, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और हिंदुस्तान के पेट से पाकिस्तान ने जन्म लिया, आज हम कहने पर हक बजानिब है कि जब हमारी शहंशाहियत थी तो हमने हिंदुस्तान को तिब्बत की वादी से लेकर के अफगानिस्तान की सरहद तक इतना बड़ा मुल्क तुम्हें दिया था, और जब तुम हिंदुस्तान के मुहाफिज बने हो तो पाकिस्तान ने इसके पेट से जन्म लिया है, बांग्लादेश ने इसके पेट से जन्म लिया है, लंका ने इसके पेट से जन्म लिया है, रंगून ने इसके पेट से जन्म लिया है। लूट लिया मुल्क की आबरू को इन बेईमानों ने, और आज भी ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के बड़े मुहाफिज हैं। इनके बाप दादाओं की तारीखें उलट पलट करके देख लो जो आज चीख चिल्ला रहे हैं कि हम भारत के बड़े मुहाफिज हैं। इनके बाप दादाओं की तारीखें उलट कर देखोगे तो गद्दारियों में इनका नाम शुमार किया जाएगा, और हमारे बाप दादाओं का नाम उलट करके देखोगे तो सरहद पर कुर्बानी हमने दी है। हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया हमने बनाया है, हिंदुस्तान को लाल किला हमने दिया है, हिंदुस्तान में चोहू हम लाए हैं, हिंदुस्तान में चमेली हम लाए हैं, हिंदुस्तान में चंपा हम लाए हैं, हिंदुस्तान में इबादत गाहों की हिफाजत हमने की है, हिंदुस्तान में गंगा के पानी को पवित्र हमने किया है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का सही रुख हमने बनाया है। ये हमारी कुर्बानियां हैं, हम हिंदुस्तान के मुहाफिज हैं। ये हमारा मुजाहिद है जिसने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इस चमन के। मेरे भाई मुझे तकरीर कर लेने दो यार, वक्त वैसे वक्त कब हूं, मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा। आज डॉक्टर इकबाल को सब सराहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने किस बुनियाद पर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? लाओ बताओ तुम्हारे बाप दादाओं ने कोई ऐसा शेर कहा हो जो इस डॉक्टर इकबाल ने पूरी मिल्लत को चैलेंज किया। ये मर्द मुजाहिद मर्द मौलवी तरह है तो कह दिया कि